الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد آل محمد كما صلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ذی الحجہ کا بہت ہی قیمتی اور محبوب عشرہ گزر رہا ہے، جس عشرے کی خصوصیات اتنی زیادہ ہے کہ جس کے ہر عمل کو اللہ پاک نے محبوب کے لفظ سے تعبیر فرمایا. اس عشرے میں ایک مسلمان کوئی بھی نیک عمل کر لے، چاہے وہ نیک عمل کسی شکل میں ہو، لیکن حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کا کوئی بھی نیک عمل جتنا اللہ کو محبوب ہے اتنا اللہ پاک کو کسی بھی دن کے اعمال محبوب نہیں ہیں. اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنے کا ایک آسان اور مختصر راستہ کہ جس میں انسان کو کوئی شک بھی نہیں. میں پچھلے جمعے عرض کیا کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے اس دن سے لے کر یوم النحر یعنی قربانی کے پہلے دن تک یہ مکمل طور پہ بنتے ہیں 9 دن. لیکن دیکھیں اللہ پاک نے ان 9 دنوں کو بھی تعبیر کیا عشرے سے. عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. تو انسان کی محنت 9 دن کی ہے، کوشش 9 دن کی ہے، عبادات 9 دن کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو عشرے سے تعبیر کیا کہ اس کو ثواب، اجر، محبوبیت پورے عشرے کی مل جائے گی. دیکھیں یہ ابتدا ہے، ایک بنیاد ہے کہ انسان کام تھوڑا کرے اس کو معاوضہ اللہ پاک زیادہ دے رہا ہے. اور پھر اہم ترین بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے ہر عمل کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا
احب الی اللہ، احب سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال. اس لیے اس عشرے میں کوئی بھی نیک عمل اللہ پاک جس کو موقع دے، جس وقت دے، جس ترتیب پر دے، لیکن ایک بات کا استحضار رکھیں. استحضار کہا جاتا ہے دل کے حاضر رکھنے کو، دل کے بیدار رکھنے کو. اب اس عشرے میں، ان 9 دنوں میں، کوئی مسلمان بھائی بہن، کوئی ساتھی، وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، یا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، یا اشراق کی 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا چاش کی، یا اوابین کی، یا تہجد کی. اسی طریقے سے اس عشرے میں اگر کوئی مسلمان تسبیحات پڑھ لے، ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ دے، ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہہ دے، ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، یا اس عشرے میں ایک مسلمان اپنے رزق حلال میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، 10 روپے خرچ کر دی. اب دیکھیں نا، اس ہر چیز کا ایک مختصر حصہ ہے، لیکن ہمارے ذمے ایک کام ہے، اور یقین کریں اس سے ایک ایسی حلاوت اللہ پاک دے دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کام کیا ہے کہ اس نیک عمل کو کرتے ہوئے یہ استحضار رکھیں. میں نے عرض کیا کہ دل کو بیدار رکھیں، یہ سوچ کر کریں کہ میں نے اس وقت جو 2 رکعت اشراق کے پڑھے، تحیۃ الوضو کے پڑھے، میں نے جو اس وقت تسبیح پڑھی، میں نے جو اس وقت 10 روپے خرچ کیے، بلا شبہ کوئی شک نہیں میرا یہ عمل اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اور میں اللہ کی نظروں میں محبوب بندہ بن گیا. یہ استحضار ہم کیوں کریں گے دوستو؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بات بتانے والی ہستی کون ہے؟ اولین اور آخرین کے سردار ہے، صادق اور مصدوق ہے، محبوب کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، اس امت کے مشفق اور مہربان ہے، جن کے فرمائے ہوئے ایک لفظ میں، ایک حرف میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں. انہوں نے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ بنا کر دے دی کہ اس عشرے میں جو بھی کام کرو گے وہ اس کائنات کے خالق کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو آپ بتائیں، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ جو آج میں 2 رکعت نفل پڑھ کے آیا، اس کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، یہ جو آج میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھی، اس کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، یہ جو آج میں نے کسی غریب نادار پہ 5-10 روپے خرچ کیے، اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں. تو خود بتائیں کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کس درجہ حاصل ہوگی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بہت ہی قیمتی دن اور راتیں چل رہی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کو اللہ پاک نے خوب اس سے موقع اٹھانے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا، ان برکتوں کو سمیٹنے کا موقع دیا ہے. تو جس مسلمان کو جس درجے میں توفیق مل جائے، وہ ضرور اس عشرے میں کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ عبادات کر کے اللہ کی محبوبیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے. باقی باتیں تو کچھ پچھلے جمعے عرض کر دی ہے. 2 باتیں ایسی ہیں جس کا دوبارہ دہرانا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ باقی ہیں.
اس کا وقت بھی باقی ہے. ایک عمل وہ یوم عرفہ کے روزے کا ہے. اس پورے عشرے کے ہر دن کا روزہ قیمتی ہے. جسے بات آئی کہ ہر ایک روزے کا ثواب کس کے برابر ہے؟ 1 سال کے روزوں کے برابر. ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر. تو جس نے 9 روزے رکھے گویا اس کو 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. جس نے 3 رکھ لیے 3 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. 1 رکھ لیا 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن پھر اس میں سے خاص طور پہ ایک دن کو نمایاں خصوصیت دی گئی، امتیاز دی گئی، اور وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ کا دن ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. 9 ذی الحجہ. اب ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ کون سے دن آ رہی ہے دوستو؟ منگل کے دن. آنے والا منگل کا دن 9 ذی الحجہ ہے. آج 5 ہے، ہفتے کو 6 ہے، اتوار کو 7 ہے، پیر کو 8 ہے، منگل کو 9 ہے. تو ہمارے پاکستان والوں کے لیے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن اس سال وہ منگل کا ہے. اور یوم عرفہ کے جو روزے کی فضیلت ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے. رمضان کے بعد کا سب سے قیمتی روزہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا، اس میں مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا، آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو یوم عرفہ کا روزہ کتنے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ 2 سال. گزرا ہوا سال بھی، آنے والا سال بھی. اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے. اس میں تو کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال پر احادیث میں فضائل آتے ہیں کہ بھئی جو آدمی پیدل چل کر مسجد جاتا ہے، صحیح روایت ہے کہ ہر قدم پر اللہ پاک اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتے ہیں. یہ روایت میں آتا ہے. جو آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے، جسم کے جس عضو کو دھوتا ہے تو اس عضو کے گناہ پانی کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. یہ تو محدثین نے لکھا کہ جتنی بھی فضائل کی روایات ہیں، جتنے اعمال کے فضائل ہیں، اور جہاں یہ آئے کہ اس عمل کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہا ہے، تو ان گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہے؟ صغائر گناہ ہے، صغیرہ گناہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی یہ سوچ لے کہ بھئی صغائر معاف ہو گئے تو کیا ہوا. پکڑ کے لیے چھوٹی سی بات بھی کافی ہوتی ہے. اگر انسان پر مصیبت آ جائے نا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھئی برا وقت آ گیا، تو چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی مصیبت گلے آ جائے گی. تو اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ پاک عدل کرنے پر آئے کہ بھئی برابری سرابری کا معاملہ ہوگا، پھر تو بہت مشکل ہے دوست. اور اللہ فضل کرنے پر آ جائے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، اللہ پاک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، یہ معمولی بات ہے دوست، بہت بڑی بات ہے. روزہ 1 رکھا، صبح سے لے کر مغرب تک 1 دن کی بھوک پیاس برداشت کی، اور اس پر وعدہ یہ ہو رہا کہ تمہارے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ اس عشرے کے روزوں کا اہتمام ہو. نہیں ہے کم از کم انسان 3 روزے رکھ لے. یہ بھی نہیں ہے
تو آخری درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات کی نیت اور فکر کریں کہ بھئی یوم عرفہ کا روزہ تو ہر مسلمان نے رکھنا، وہ تو کسی کا ضائع نہ ہو، الا یہ سوائے اس کے کہ کسی کا عذر شدید ہے، دوائیاں ہیں، موسم کا معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے، اپنے اوپر جبر نہیں کرنا۔ لیکن جو تندرست ہے، صحت مند ہے، رکھ سکتا ہے، تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی زندگی میں موقع دے رہے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں منگل کے دن پڑ رہی، باقی ان باتوں میں خدا را مت پڑیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہم ان کاموں میں آج پڑ گئے ہیں نا کہ بھئی یوم عرفہ یہاں کی ہے، وہاں کی ہے، ان میدان عرفات والوں کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ چلیں، چھوڑ دیں ان باتوں۔ یہ مصیبت اس دن ہمارے گلے آئی جب ہم نے ممبر اور محراب سے آنے والی آواز کو پیچھے رکھا اور فیس بک اور نیٹ اور واٹس ایپ کو آگے کر دیا۔ اس پر جو میسج آ رہا ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ایک عالم ممبر محراب سے جو بات کر رہا ہے اس پر تسلی نہیں ہو رہی، آج تک تو نہیں تھا۔ اب ہر کس و ناکس اس بحث میں ہے کہ جی یہ یوم عرفہ تو عرفات سے ہے، اور حاجی تو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ تو سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور وہ ہم سے ایک دن پہلے چل رہے ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو اس سال تو یوم عرفہ وہاں کس دن ہو رہا ہے دوستو؟ پیر کے دن ہو رہا ہے۔ کہتے بھئی پھر تو اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ اس بحث میں مت پڑیں، یہ علمی باتیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، علماء کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا، وہ کریں۔ اور ایک آسان سی بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اس روزے کا تعلق میدان عرفات سے ہوتا، یہ بہت نکتے کی بات دے رہا ہوں دوستو آپ حضرات، اگر اس روزے کا تعلق میدان عرفات سے ہوتا تو آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں عرفہ والے دن یہ روزہ مستحب اور سنت ہے ہی نہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ حاجیوں کی ہی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھتے۔ اس مجمع میں کتنے مسلمان بھائیوں نے حج کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ الحمدللہ، اللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ جتنے ساتھی گئے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جب حج کر رہے تھے تو آپ نے کیا میدان عرفات میں روزہ رکھا تھا؟ نہیں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ہستی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں ایک حج فرض فرمایا ہے، اور کوئی عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے فضائل بتائے ہوں اور پھر خود اس کو نہیں کیا، یہ تو تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس سال آپ حج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس سال حالت احرام میں میدان عرفات میں آپ نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات تو طے ہو گئی کہ اس کا تعلق نہ حاجی سے ہے نہ میدان عرفات سے ہے۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے حجاج رکھتے، اگر ہوتا تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعبیرات ہوتی ہے، تعبیرات ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا تھا، زمانے اسلام سے پہلے بھی 9 ذی الحجہ کو وہ یوم عرفہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر ہے دوستو، تعبیر ہے۔ جیسے ہم پاکستان والے 14 اگست کو یوم آزادی کہتے ہیں، ہے نا، ہم یوم آزادی کہتے ہیں نا، تو ہم اس بات میں کسی اور ملک والوں کو تو نہیں پکڑ سکتے کہ جی ہم کہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کہتے۔ تعبیر ہے۔
آپ علیہ السلام نے اس تعبیر کو پیش نظر رکھ کے حدیث میں لفظ تو یوم عرفہ فرمایا، لیکن اس کا مصداق ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کبھی پریشان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل آ رہا ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے، اور وہ شروع ہوگا 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ کل کتنی نمازیں ہو گئی؟ 23 نمازیں ہو گئی۔ تو 9 ذی الحجہ کون سا دن ہے جی؟ منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض نماز کے فوراً بعد بآواز بلند پڑھنا واجب ہے، بآواز بلند پڑھنا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ مسجد میں ہوں۔ مستورات کے اوپر واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں۔ اب یہ کتنی عیب کی بات ہوگی اور کتنی کمزوری کی بات ہوگی کہ ہم وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو مستورات کے لیے۔ انہوں نے گھر میں پڑھنی ہے، آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، میں اور آپ بھی فجر کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، اور آہستہ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا سا اس چیز میں احساس کو پیدا کریں۔ اتنا قیمتی عشرہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری فرض نماز باجماعت پڑھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہر ساتھی نے تکبیرات تشریق باجماعت نماز کے بعد مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو منگل کے دن فجر سے شروع ہو جائے گی، اور 13 ذی الحجہ کب پڑے گی ہمارے ہاں؟ ہفتے کے دن، منگل بدھ جمعرات جمعہ، 4 دن ہر نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن فجر ظہر عصر۔ ہفتے کے دن کے عصر کی جو تکبیرات تشریق ہوگی وہ آخری تکبیرات تشریق ہوگی۔ 23 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق مردوں پر بھی واجب لیکن اونچی آواز سے، مستورات پر بھی واجب آہستہ آواز سے۔ یہ مسئلہ مستورات کو آپ نے ہم نے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ رہ گئی تیسری بات جو آج کا اصل موضوع تھا، لیکن تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، وہ قربانی کا عمل ہے، اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ اس عشرے کی خصوصیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ پاک نے ایک عمل اس امت کو دیا ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے، اور وہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو ملت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قرآن کریم کا حکم ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو، حنیفاً باقی تمام طریقوں سے ہٹ کر اور ان کو چھوڑ کر۔ ملت ابراہیمی اس لیے فرمایا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسب سے چل کر دنیا میں تشریف لائے، ان پیغمبر کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ لہذا ہمارا جو سند ہے نا، جو نسبت ہے، وہ چل کے جا کے اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام تک جڑ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی دی، اور وہ قربانی جو ہر سال آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، خواب میں آتا ہے، وحی بھی نہیں آئی، خواب میں آتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ان کی گردن پہ چھری چلا دیں۔ اب اگر انسان کی زندگی عقل کے تابع ہوتی تو وہیں اعتراض بنتا تھا
کہ اے اللہ یہ حکم تو عقل میں نہیں آ رہا، ایک بچے کو ذبح کر دوں، پھر اپنے بیٹے کو، نابالغ کو، اور بے قصور نہیں۔ حکم آیا کہ ذبح کر دیں، تو اللہ پاک سے اس کی وجہ نہیں پوچھی، دلیل نہیں مانگی، سبب نہیں پوچھا، لاجک نہیں پوچھی کہ کیوں معصوم بچے کو ذبح کر دیں۔ عقل پرستی کی نفی ہو گئی، اور قیامت تک آنے والے صاحب فطرت مسلمان کو یہ پیغام مل گیا کہ دین اتباع خداوندی کا نام ہے، عقل پرستی کا نام نہیں ہے۔ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارا ادراک بہت ناقص و محدود ہے۔ یہ جو ہم بہت بڑی بڑی بڑکیاں مارتے ہیں کہ جی ایسا ہے ایسا ہے، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اب یہ فتنے جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے قیامت کی طرف، یہ فتنے کھل کے سامنے آتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے بڑوں سے کہ ایک آدھ آدمی ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ جی قربانی کیا ہے، اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، ندی نالیوں میں ان کا خون بہہ رہا ہے، لوگ لاکھوں روپے لے جا کے اس میں پھونک رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ رقم لے جا کے کسی غریب بچی کی شادی کریں، یہ رقم لے جا کے غریبوں میں راشن تقسیم کریں، یہ رقم لے جا کے کسی غریب کو دیں، وہ اپنا کام کر لیں۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے اپنے ماحول معاشرے میں کہ ایسے لوگ کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے 10 تھے تو اب 20 ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جائیں گے اللہ پاک ان دجالی فتنوں کو کھولتے رہیں گے۔ ایمان والوں کا اور دجال کا حصہ واضح طور پہ الگ ہوگا۔ اللہ پاک واضح فرمائیں گے دنیا پہ کون میرے حکم کا متبع ہے اور کون دجالی فتنے میں مبتلا ہو کے عقل پرستی کا متبع ہے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے عوض میں ایک جانور آ گیا، چھری چلائی تو ان کی گردن پہ، لیکن ذبح کیا ہوا؟ ایک مینڈھا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ اسی دن سمجھا دیا کہ مانگی تو اللہ نے بیٹے کی قربانی تھی، لیکن اخلاص اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھ لیا، آزمائش امتحان میں پورے اتر آئے، تو اس کے عوض میں اللہ پاک نے ایک جانور کی قربانی پیش کر کے اس عمل کو دنیا پہ جاری کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب قیامت تک اس عمل کو جاری کر دیا گیا تو اس لیے یہ جو قربانی کے ایام ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان ایام میں اللہ پاک کو قربانی کے عمل سے زیادہ، جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہوتا۔ جب ہم تو قرآن اور حدیث کے تابع ہیں، ہمیں جو وہاں سے بتایا جائے گا، ہمارے تو ایمان اور دین کا مرکز وہ ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب میری عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جس مسلمان پر قربانی واجب ہے، بات چل رہی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، اتوار کی ایک مجلس ہماری گزر گئی، ایک آنے والی اتوار کو ہے۔ تھوڑا سا ساتھی ان معاملات میں بھی ذرا اپنے آپ کو سنجیدہ کریں۔ بعد میں انفرادی طور پہ ساتھی آ کے مسائل پوچھتے ہیں تو ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ موقع پر بیٹھتے نہیں ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی یہ مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے۔ ہماری عدم طلبی کا تو یہ عالم ہے۔ خیر، ایک مجلس ہو چکی ہے، ایک انشاءاللہ آنے والی اتوار کو ہوگی۔ اسی طرح منگل کے جو مسائل کے مجلس ہے وہ بھی قربانی سے متعلق چل رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ ہر مسلمان اس کی فکر کریں، معلوم کریں آئے میرے ذمے اس سال قربانی ہے نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس سال 75,000 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اب اگر کسی مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے پاس 75,000 روپے
کسی شکل میں بھی موجود ہیں، چاہے وہ عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے آ جائیں تو اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو معلوم کریں اور اپنی قربانی کا عمل صحیح ترتیب پہ ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک عشرے کی تمام برکتیں، سعادتیں، وسعتیں ہم سب کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہو رہے ہیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق قبول فرما دے۔ قربانی کے عمل کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ۔